آج تعلیم یہ ہے دنیاوی تعلیم، دنیاوی سے مراد آدمی معاشی علوم جو حاصل کر رہا ہے، انسان معاش کے پیچھے اتنا الجھا ہوا ہے، آپ پوچھیے بتا. لیکن اصل جو بیس ہمارا بنیاد ہے آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے معاش حاصل کریں آپ. اس کا انکار ہے نا، اسے روک ٹوک ہے آپ کے لیے. لیکن وہ علوم جس کا تعلق انسان کے موت کے بعد کی زندگی سے، اس سے بالکل یا غفلت. اور پوری صلاحیتیں، پوری دولت سب یہیں پہ خرچ. قرآن نے واقعے میں سچ بات فرمائی ہے، بل توثرون الحیات الدنیا. حقیقت ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. دنیا کی اہمیت ہے تمہارے پاس، آخرت کی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس. آج جس کو دیکھو آپ تعارف ہو رہا، کہیں بھی گئے کسی سے، یہ میرا بیٹا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، یہ میرا بی ٹیک ہے، یہ میرا بیٹا ہائی ٹیک ہے، یہ میرا بیٹا ایم ٹیک ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ٹیک وہ ٹیک سب ٹیک ہیں چل رہے خالی. ہاں، ہائی ٹیک، ایم ٹیک، بی ٹیک، فلاں ٹیک، یہ ٹیک. سب سے بڑا جو ٹیک ہے وہ کیا ہے؟ موت آئے گی تو سب کو وہ ٹیک کر کے چلے جائیں گے. یہ پورے جو مرد ہے نا، یہ بی ٹیک، ایم ٹیک، یہ سب کو وہ ٹیک کر کے نکل جائیں گے. اور یہ پورے ڈگریاں یہی تمہارے، کوئی ڈگری تمہارے کام میں آنے والی. کیا تعلیم دیا آپ اولاد کو؟ کیا پڑھایا اولاد کو آپ؟ یہی کچھ نہیں آتا، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ نہیں. دینی علوم ہی نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، زندگی کا مطلب نہیں آتا. کیوں پیدا ہوئے ہیں، کیوں پیدا کیے گئے ہیں، تمہارا خالق کون ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس سے پورا غافل. کیا ہے پھر؟ کہاں ہے تعلیم؟ مسلمانیت کہاں ہے؟ بتائیے. بچہ کما رہا، کیا کما رہا؟ 3 بچے باہر ہیں، 2 لاکھ تنخواہ، 6 لاکھ. کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جمع کر رہے ہیں؟ کیا کرتے؟ کتنا کھاتے؟ والد کا انتقال ہو گیا، بڑے بیٹے باہر ہیں، اسپیشل پلین سے اترے، تینوں بیٹے. غسل ہو رہا، جنازہ کی نماز ہو رہی، غسل ہوا، مسجد کو لے کے گئے، سب مسجد میں نماز جنازہ میں، اور بیٹے باہر دستی بن لے کے کھڑے ہوئے مسجد کے باہر چبوترے پہ. کہیں کو طہارت نہیں ہے. کیوں نہیں آئے؟ طہارت کر کے آنا تھا. کیا پڑھنا نہیں معلوم نماز جنازہ میں. ارے جو باپ تمہارے کو اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، اتنے پیسے خرچہ کر کے تم باپ کی جنازے سے محروم. کیا پڑھا ہے؟ کیا ملا؟ آپ کی زیارت کا اعلان ہوا، حافظ ہم کو خرید لیے، تم پڑھتے رہو، ہم پیسے دیتے رہتے، تم پڑھتے رہو. قرآن خریدے جانے والی چیز نہیں ہے. کسی کے نیک اعمال کو خرید کے آپ اپنے باپ کو نہیں بیچ سکتے. اسلام یہ نہیں ہے. آپ کا نیک عمل ہے، آپ کو پیسے دے کے میں آپ کے اعمال کو خرید کے باپ کو بیچ رہا ہوں. اگر ایسا ہوتا تو پورے دولت مند جنت میں بھی وہی لوگ رہتے جو یہاں ہیں. پیسے سے کسی نیک اعمال کو خریدا جا سکتا تھا، یا پیسے سے کسی کے ثواب کو خریدا جا سکتا تھا، تو پھر دنیا میں بھی دولت والے یہاں بھی مزے میں، وہاں بھی مزے میں. ہاں، جو غریب ہے یہاں بھی پریشان، وہاں بھی پریشان. یہ بالکلیہ طور پہ کامن سینس کے خلاف ہے، عقل سلیمہ کے خلاف ہے یہ بات. اور ہمارے پاس رواج پڑ گیا، میں حافظ کو خرید لوں، اتنے دن پڑھنا، اتنے دے دیتا ہوں، تمہارے بابا کو بھیجنا. سو کیا آپ کیا کرتے؟ آپ نوٹ کماتے صرف. کیا کام میں آئیں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ او ولد صالح یدعو لہ. جو نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں ماں باپ، وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. دوسرے نہیں، ماں باپ، اولاد، ان کے لیے ثواب جاریہ بنی نیک اولاد. یا کچھ لوگ آئے، طہارت سے بھی ہے، وضو وغیرہ کر لیے، نماز میں ڈر گئے جنازے کی. بابا کی نماز ہو رہی،
خالی ٹھہر گئے برخاست، اللہ اکبر ہونے ہوئے اس کا سلام پھیرے. بعد میں معلوم ہے کیا وہ پوچھ رہے نماز کیسا پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، خالی ٹھہر گئے ہو، خالی ٹھہرے ہو. جو لوگ دوسرے نمازاں پڑھے دعائیں کرے انہوں باپ کا کھائے نہیں پی، انہوں دعا کر رہے باپ کے، انہوں خالی ٹھہر کے نکل گئے. سمجھے؟ دوسرے دعائیں کر رہے ہیں، انہوں خالی نکل گئے والد کے. کیا ہے یہ تربیت؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے تو موت کا وقت جب آ جائے گا قریب، اس وقت یہ ساری باتیں جب کھل جائیں گی، اس وقت جب اہمیت ہوگی، اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ماں باپ کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ قرآن میں پورا اصل موضوع کی بات آ رہا ہوں، تلاوت کیا سورہ لقمان کی آیت کریمہ. ایک باپ کی جو ذمہ داری ہے اور یہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو تربیت کرنا ہے، آپ پڑھیں گے سورہ لقمان میں یہ خاص طور پہ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جبکہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، سمجھایا، سبق دیا، لیسن دیا، ہوم ورک دیا. کیا ہوم ورک دے رہے ہیں ہم بچوں کو؟ امتحان کے دن قریب آئے گا، ایگزام کے، بڑے بچوں کے پیچھے دیکھو بیٹا فرسٹ رینک آنا، کوئی تو بول رہا اسٹیٹ رینک لانا، کوئی تو بول رہا سٹی رینک لانا، کوئی بھر آئے پڑے رات 2 بجے تک، 2 بجے تک پڑھیں گے اسپیشل فلاں، یہ وہ ڈویژن فلاں ایم سیٹ لکھ رہے ہیں، رات کے بیر جگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آخر اللہ ہوا. لیکن آپ بچے کی قرآن کے تعلق سے کیا تعلق؟ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ضروری ہے اس کے اوپر کتنا ٹائم دیں، اتنا وقت بٹھائے بچوں کو، اتنا سمجھائے بچوں کو، کتنا پیسہ خرچ کرے اس کے اوپر. تم کیوں؟ دیکھیے جو چیز میرے پاس قیمتی ہے اس کے لیے میں پیسے بھی اتنے دیتا ہوں، ہے نا. جو چیز میرے پاس کی اہمیت نہیں ہے اس کو میں اتنا خرچ نہیں کرتا. اہمیت میرے پاس دنیا کی تعلیم، ڈگریوں کی ہے، لاکھوں روپے ڈونیشن آ رہے، لاکھوں خرچ کر رہے ہیں. دینی تعلیم ضرورت، اس کی ضرورت نہیں، اہمیت نہیں ہے اس کے ہمارے پاس. کبھی کوئی مول صاحب کو بٹھا لیے، کبھی لا کے کچھ 1500 ٹیوشن کو دے دیے، بس برخاست. کبھی یہ نہیں پوچھے میرا بچہ عربی میں کیسا پڑھ رہا، کبھی یہ نہیں پوچھے اس استاد سے کتنے مارکس لایا میرا بچہ. دے رہے کیا؟ یہ بھی تو بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ، اس میں بھی ڈوب میں. مول صاحب کو بول دے ہم کو دعوت میں جانا ہے، مول صاحب کل تم نہیں آنا. الٹا ٹیچر چھٹی دینے کی وجہ بچے چھٹی دیتے عربی میں لوگوں کو. دوسرے اسکولوں میں آپ جہاں انگلش میڈیم پڑھا رہے وہاں کیا ہوتا؟ ٹیچر چھٹی دیتا، دیکھو کل ہاف ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے؟ بچے بولتے مول صاحب کل تم نہیں آنا، ہم دعوت میں جا رہے ہیں، نانی کرنے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. یہ معیار ہے، یہ معیار وہ معیار. یار پھر کبھی مول صاحب بھی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں پوچھتے کہیں کو نہیں آئے بولتے، کیونکہ اہمیت ہی نہیں ہے نا اس کی، ہے نہیں. آدھا گھنٹہ جو دے رہے اس میں بھی کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل جا کے؟ اللہ پوچھیں گے کیا قرآن کی اہمیت تھی نہیں تیرے پاس؟ تھی. دین کی اہمیت تھی نہیں تھی. پھر اس کے بعد پوچھیں گے کس کے اوپر کتنا مال خرچ ذرا بتا، کس کو کتنا ٹائم دیا بتا. اس وقت کیا بولیں گے؟ تعلیم دونوں ضروری ہے، یہ نہیں یہ کرو وہ مت کرو نہیں، لیکن ہم جو دینی تعلیم کو، اسلامی تعلیم کو جو بالکلیہ طور پہ ہم بالکل بالا تاج رکھے ہوئے ہیں، تبرک کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں، صرف الٹا ہو رہا. اور اکثر گھرانوں میں یہ بڑے بڑے
مول صاحب عربی پڑھانے آ رہا، بتا تو میں ذرا کیا سین ہے، میرا بچہ پڑھ رہا لکھ رہا، فائنل ایگزام ہے، ذرا میرے بچے کا، مول صاحب ذرا اس کو کچھ پڑھ کے پھونکو. اب یہاں آ گیا مجھے، اس کو کتنی فکر ہے، دیکھو 2-3 بجے رات تک اسٹڈی کر رہا، پھر بھی عربی کے مول صاحب کو بھی وہی تعلیم کے اوپر بول رہا، وہ تعلیم میں اچھا نہ، ذرا پھونکو بول رہا، پوری ادھر کھلے گی اس کو. اور یہ تعلیم کی طرح کبھی پڑھ کے پلٹ کے نہیں پوچھ رہا کیا ہے. گویا کہ مسئلے ایسے ہو گئے، اس کو پڑھ کے پھونکو، اس کو پھینکو. پورا معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے. اب ہم کیا نعرے لگائے ہوئے ہیں؟ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. ہمارے جلسے پولیٹیکوں کے بڑے بڑے علماء ہم کو یہ پورے ہو رہے کہ اسلام خطرے میں ہے. کس نے ڈالا اسلام کو خطرے میں؟ کون ڈالا اسلام کو خطرے میں؟ اسلام کو خطرے میں ڈالنے والا صرف مسلمان ہے. کوئی غیر قوم اسلام کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. جب یہ غیر قوم دیکھتی ہے مسلمانوں کے پاس خود اسلام کی جب اہمیت نہیں ہے، تب جا کے وہ ہاتھ ڈالتی ہے. اسی کی معمولی مثال دوں میں. ہندوستان میں قوم ہے سردار جی، ان کے دھرم پہ، ان کی داڑھی کے اوپر کبھی ہاتھ ڈال دی انڈین گورنمنٹ؟ حالانکہ بالکل مائنر، بہت کم لوگ ہیں. تلوار لٹکانے کے جا رہا سردار، ان کا دھرم ہے، کیونکہ وہ اپنے دھرم میں اتنے مضبوط ہیں، اس کی جان دے دیتے ہیں اپنے اس دھرم کے اصول کے اوپر، وہ اسی لیے ہاتھ نہیں ڈالتے. سردار جی کیا ان کی داڑھی پہ کبھی ہے، کبھی کوئی قانون ہے داڑھی نکالے تو نوکری ملتی نہیں؟ کیوں؟ معلوم ہے، انہیں معلوم ہے کہ ایک سردار جی ان کے دھرم میں اتنے داڑھی کی ان کے پاس اتنی اہمیت ہے، داڑھی اور پگڑی کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ مرے بھی تو نہیں چھوڑتے، بھوکے مرے بھی تو اسے نہیں چھوڑتے وہ لوگ. اس کو معلوم ہے حکومت، اسی لیے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے. جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ لوگ خود پگڑیاں نکال کے پھینک دیے، ان لوگ خود پیسے دے کے داڑیاں منڈا رہے ہیں، ان کے پاس وہ داڑھی کی اہمیت نہیں ہے، جب دیکھتے وہ بعد میں ہمارے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں. ان کے پاس خود اہمیت نہیں ہے بعد میں. تو اسلام کو خطرے میں ڈالنے والے پہلے مسلمان ہیں. چاروں طرف سے الغار ہو رہی ہے اسلام کے اوپر، کریں اسلامی تہذیب مٹ رہی ہے، اسلامی تشخص ختم ہو رہا ہے، اسلامی اقدار ختم ہو رہے ہیں. کہاں ختم ہو رہے؟ کون ختم کر رہے؟ خود مسلمان ختم کر رہے. خود مسلمان ایک باپ اپنے گھر میں ختم کر رہا ہے، اپنے بچے کی تربیت نہیں کرنا چاہتا اسلامی لیول کے اوپر. اسلامی اقدار کیا ہے، اسلامی عقائد کیا ہے، اسلامی اخلاق کیا ہے، ایک باپ ایک ماں اپنے بچے کو نہیں سکھانا چاہتی. سب سے پہلے ہم خود اسلام کے اقدار کو میٹ رہے ہیں. اسلام کے خلاف یلغار ہم خود کر رہے ہیں مسلمان اپنے گھروں کے اندر. اسلامی مزاج بنانا نہیں چاہتے، ہم خامہ خواہ دوسروں کو مورد الزام بنا رہے ہیں. خامہ خواہ کس نے کہا؟ جب دیکھتے ہی دوسری قوم اسلام خود مسلمانوں کے پاس کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، جب وہ ہاتھ ڈالتے ہیں، رہا سہا جو کچھ بھی وہ بھی ختم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہوتے ہیں ایسے لوگ مسلمانوں کے اوپر. تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ایسا ہی ہوا تھا بنی اسرائیل میں. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرعون کو مسلط کر دیا. عذاب تھا بنی اسرائیل کے اوپر. بنی اسرائیل کو جو دین دیا گیا تو لوگ دین ختم کر دیے، کوئی اہمیت باقی نہیں تھی. عقائد خراب، اعمال خراب، فسق اور فجور، بزدل. اللہ تعالیٰ فرعون کو مسلط کر. فرعون آ کے نافذ کر دیا قانون. بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہو رہے قتل کرو، ان لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو.
استعمال میں لانے کے لیے لونڈیاں بنا لیں گے، غلام بنا لیں گے، باندیاں بنا لیں گے، اللہ کی طرف سے۔ خوانین بہرحال تعلیم جو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، حضرت لقمان ایک باپ اپنے بیٹے کو، جہاں جو کریکٹر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیا لیسن تھا ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے یہاں پہ یا بنیا، اس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں اے میرے بیٹے۔ کتنا پیارا لفظ ہے، کتنی محبت ہے اس جملے میں۔ ہر باپ کو اس کا احساس ہوتا ہے جب ایک باپ بولتا ہے میرے بیٹے، اے میرے بچے، کتنی اس کے اندر کشش ہے، کتنی محبت ہے اس کے اندر۔ ایک باپ سمجھا رہا ہے اپنے بیٹے کو لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، لیسن دے رہے ہیں، ہوم ورک دے رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اللہ ہی الہ واحد ہے، اسی کی عبادت کر، اسی کی بندگی کر، اسی کی پرستش کر۔ وہی رب ہے، وہی رزاق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، اس کی عبادت میں، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے بیٹے۔ کیوں؟ اسی لیے بیٹا اللہ ہم کو پیدا کیا ہے، موت و حیات اس کے اختیار میں ہے، یہ رات و دن اللہ بنا رہا ہے، یہ بارش اللہ برسا رہا ہے، یہ ہوائیں اللہ چلا رہا ہے، پانی ہم کو اللہ پلا رہا ہے، زمین سے اناج ہم کو اللہ دے رہا ہے، سب اللہ دے رہا بیٹا۔ جس کا کھا رہے ہیں اگر اس کا نہیں گائیں گے اور دوسروں کا گائیں گے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی نا بیٹا۔ ہاں، جس کا کھا رہے ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، شرک مت کر، بہت بڑی ناشکری ہے شرک، ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو خود مخلوق ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کے آگے سر جھکانا، جو سب کا محتاج ہے، وہ کیا انسانیت ہے؟ کیا انصاف ہے؟ کیا اصول ہے یہ؟ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر۔ سمجھائیے بچے کو، لقمان علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن مختصر الفاظ استعمال کرتا ہے، بہت کچھ سمجھائیں گے، ایک ایک چیز، بیٹا دیکھ کہ جھاڑ کو کون پیدا کرا ہے، پھل کون دے رہا، بارش کون لا رہے، یہ سب سوالات کر کے سمجھائیں گے۔ ہاں، مختصر سی بات آ رہی ہے، بریفنگ۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر دوسری بات سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے یاد رکھ، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں پہ اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہاں پہ تم دنیا میں جو کچھ بھی اعمال کیے ہو اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اگر تمہارا وہ عمل ایک چھوٹے دانے کے برابر بھی ہے، اور اگر دنیا میں وہ عمل تم کسی پتھر کی چٹان میں جا کے کیے ہو، یا زمین میں تہہ خانے میں جا کے کرے ہو، سرنگ میں جا کے کرے ہو، یا آسمان میں اڑ کے اگر کوئی عمل کرے ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، کل اللہ تعالیٰ حساب کے دن ان سارے اعمال کو تیرے سامنے رکھ دے گا لا کے، پھر تیرا حساب لے گا اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ تیرے اعمال کے طرف۔ اگر اچھے اعمال ہیں تیرے تو اللہ جنت میں ڈالے گا، اگر برے اعمال ہیں تیرے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے، جو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی چیز بھی اسے چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز کے نگاہوں میں وہ بڑا باریک بھی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کیونکہ عمل چھپ کے کرے اکیلے میں اللہ سے واقف، اللہ اس سے واقف ہے، نہیں، لطیف اور خبیر ہے،
ہر باریک سے باریک چیز کی وہ خبر رکھنے والا ہے. تیرا حساب لیا جائے گا. بے ایمانی مت کر، جھوٹ مت بول، ظلم مت کر، لوگوں کا مال مت کھا جا، لوگوں کو گھما پھرا مت. اللہ حساب لینے والا ہے تیرا. آخرت جنت اور دوزخ ہے، برے اعمال کا نتیجہ جہنم ہو گیا. بیٹے، ایک باپ اپنے بیٹے کو گھر میں بٹھا کے ہوم ورک دے رہے، سمجھا رہے. اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، نماز قائم کر، پابندی سے نماز کو پڑھ. اللہ کی عبادت ہے نماز. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے، لوگوں کو اچھی بات بتاتے رہے. جو بھی تیرے دوست احباب ہیں، جن لوگوں سے تیرے تعلقات ہیں، اچھی بات بتا، نیک باتیں بتاؤ. وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے، لوگوں کو برائیوں سے روک. بتا لوگوں کو یہ برائی ہے مت کرو، یہ غلط کام ہے مت کرو، آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ حساب لینے والا ہے. لوگوں کو سمجھا بیٹے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے، جب یہ باتیں تو لوگوں کے سامنے کریں گا، لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، تانے ماریں گے، کچھ بھی کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، تو اس کے اوپر صبر کر، صبر کر، برداشت کر. لوگوں کی عادت ہے اچھی بات بتانے والے کو جناب علی اس کو تکلیف پہنچاتی ہے. کسی کہنے والے نے بات بڑی بات کہی ہے، جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جس درخت میں پھل لگتے ہیں، اسی درخت کو بچے پتھر مارتے ہیں. کیسا؟ جس درخت کو کوئی پھل ہی نہیں لگتا اس کو پتھر نہیں مارتے. یعنی مطلب کیا؟ جو درخت کچھ دے رہا ہی نہیں اس کو کچھ بھی نہیں بولتے. جو درخت آپ کو پھل کھلا رہا اسی کو پتھر مارتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے. لہذا ایسے حالات میں صبر کر. ان ذالک من عزم الامور، بیٹا یہ صبر کرنا ہمت کے کام ہے، ہمت کے کام ہے بیٹا. وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے، لوگوں کی عزت کر، لوگوں کا احترام کر. لوگوں سے جب تو گفتگو کرے تو اپنے چہرے کو ادھر ادھر مت پھرا، اپنے گال مت پھولا، اپنے گالوں کو مت پھولا، چہرہ ادھر ادھر مت کر. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے محسوس ہونا یہ آدمی میرے سے محبت سے مل رہا ہے. سامنے والے کو ریسپیکٹ دے بیٹا، ادھر ادھر مت کر، منڈی مت پھرا. سامنے والے کو عزت دے. اگر سامنے والا تیرے سے گفتگو کر رہا تو ادھر ادھر دیکھ رہا تو سامنے والا یہ سمجھے گا ارے بھائی اس کے بعد میری عزت نہیں ہے، میری اہمیت نہیں ہے. اس کے دل میں غلط بات پیدا ہوگی. جب بات کر تو سامنے والے کو عزت دے. وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل. اے میرے بیٹے تکبر مت کر. اے میرے بیٹے غرور مت کر. نرم چال، عاجزی پیدا کر، انکساری پیدا کر، سادگی پیدا کر اپنے اندر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ قَوَّامٍ فَخُورٍ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے بیٹے اپنی چال اور چلن میں ذرا میانہ روی پیدا کر، اعتدال پیدا کر اپنی چال میں، اپنی چلن میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، معاملات میں، ہر معاملے میں اعتدال. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس کے بعد وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال، زیادہ دوڑنا نہیں، بھاگنا نہیں، سلو نہیں چلنا، یہ بھی بتایا. اے میرے بیٹے بھاگ بھی مت، سلو بھی مت چل، اعتدال کی چال. بھاگیں گے بھی تو کتنا بھاگیں گے، باہر جا کے سانس پھول جائیں گے. ہلو چلیں گے تو رستہ نہیں کٹیں گا. لہذا اعتدال.
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا وَاقْصِدْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے ذرا اپنی آواز میں نرمی پیدا کر، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اپنی آواز میں نرمی پیدا کر، اپنی آواز میں مٹھاس پیدا کر۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اے میرے بیٹے سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ یہ سبق تھا ایک باپ کا اپنے بیٹے کو۔ گھر میں ہوم ورک، کیا ہم اپنی اولاد کو یہ ہوم ورک دے رہے گھر میں؟ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو ہوم ورک؟ پہلے تو کاروبار اتنے بڑھ گئے کہ گھر میں ٹائم ہی نہیں ہے والد صاحب کے بعد بچوں کو دے دیں۔ اتنا بزنس بڑھا ہوا، اتنا بزنس بنا ہوا ہے کہ پوچھو مت، سب کاما نوکرا ہی کرنے رہے گھر میں، سمجھے آپ؟ خالی انہوں کیا کام کرے بولے تو بچے ان کے ہیں سمجھو بس، باقی پورے کاما سب نوکرا کر رہے، سب نوکروں کے حوالے۔ انہوں آ رہے کبھی رات کو 1 بجے 2 بجے، پھر اس کے بعد چلے جا رہے، اس کے بعد بچے چلے گئے، انہوں رات کو 1 بجے سو گئے، بچے صبح میں 8 بجے اسکول کو نکل گئے، ہاں، پھر اس کے بعد انہوں 10 بجے چلے گئے، سمجھ میں آ رہا، پھر بچے آ گئے 4 بجے، پھر بچے 9 بجے سو گئے، پھر انہوں آئے، تو مہینوں پر والد صاحب بچوں سے نہیں مل رہے۔ پھر باپ ہے اتنا غافل ہے گھر سے، گھر کا ذمہ دار، ذاتی طور پہ پرسنل طور پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے، پوری دلچسپی پوری بزنس پہ ہے، نوٹ کمانے کے اوپر ہے۔ ارے سب سے بڑی نوٹ، سب سے بڑی دولت تمہاری اولاد ہے۔ یہ کس کے لیے تم اتنا بزنس کر رہے ہو؟ کس کے لیے کما رہے ہو؟ اولاد کے لیے نا، ہاں؟ اگر اولاد خراب نہیں کر گئے تو تمہارا پورا بزنس ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کس کے لیے ہے سو؟ لیکن ٹائم نہیں ہے، باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بات ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں بزنس کا معاملہ، بزنس لگا کے دے دیا بیٹے کو، بابا بیٹے دونوں آ گئے دکان کھول کے، دکان بند کر کے شام میں آئے، فوری بیٹھ گئے، کیا بیٹے آج کتنا غلہ اڑا، آج کون سا مال آیا بیٹے، کس کے بک دیے آج، کتنا سیل ہوا آج، کتنا اسٹاک ہوا آج، کتنا آؤٹ ہوا، کتنا ان ہوا، کتنی پروفٹ نکلی، مینٹیننس کیا تھا، خرچہ کیا ہوا، بچا کتنا، کھانا وانا کھا لیا، قصہ ختم۔ یہی حیوان کی زندگی گزر، روزانہ ہی، روز یہی سبق، روز یہی ہوم ورک۔ کل جمعہ ہے نا بیٹے، نماز کھا، بعض لوگ تو بولے 3 جمعہ تک معاف ہے بیٹا، 3 نہیں بولے تو 4تھی جمعہ میں ٹھپا لگ جاتا، 2 چھوٹ گئے 1 پڑھ لیے تو پھر بھی اپن نارمل رہتے۔ بتا رہا ہوں میں اب تھنکنگ، کاروبار خراب نہیں ہونا، پھر بیٹا دیکھ ایسا کر، دونوں بھائی ہیں نا تم لوگ دکان پہ بیٹھے ہوئے، 1:30 بجے ایک جگہ جمعہ ہوتی 2 بجے، بیٹا تم فوری 1:30 بجے نماز پڑھتے بھائی کو چھوڑ دینا کہ تاکہ 2 بجے تک، بیٹا دیکھو شٹر نہیں بند ہونا، دکان نہیں بند ہونا بیٹا، تم جلدی 1:30 بجے یہ پڑھ کے فوری بھاگ کے آ جانا، آ کے بھائی کو چھوڑ دینا، انہوں 2 بجے کی پڑھ لیتے۔ یہ ہے ان کی ہوم ورک، پتا جی کا ہوم ورک یہ ہے۔ پھر حملہ اسلام پہ، چاروں طرف سے اسلام پہ حملہ ہو رہا، پوری دنیا اسلام کے خلاف، سب سے پہلے تو خلاف ہے اسلام، کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام کی تیرے پاس۔ سوچو ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ کی کیا ہونی چاہیے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آیت پڑھا پر، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ حضرت یعقوب کی موت آ رہی تھی، آخری وقت تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، آخری وقت ہے، پورے بیٹے آپ کو گھیرے ہوئے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے۔
میں بھی وہی ہوم ورک، بیٹے میں جا رہا ہوں، میرے جدائی کا وقت آ گیا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کیا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے احکامات پہ چلو گے، کون سے اصول کو فالو کرو گے، کون سے احکامات کو فالو کرو گے؟ آخری وقت یہ فکر ہے۔ بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک، ابا جان ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت آپ کے آباء و اجداد نے کی تھی، جو الہ واحد ہے۔ آخری وقت میں بھی بڑا حضرت یعقوب امتحان لے رہے، میری زندگی بھر کی جو محنت ہے خائب حیا نے دیکھ رہی ہوں، زندگی بھر میں جو سبق پڑھاتے آیا تھا آخر میں پھر اس کا ٹیسٹ لے کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم بھی لیتے ٹیسٹ آخر میں آ جاتے ہو، بابا کے دن قریب آ گئے، بیڈ پہ پڑے ہوئے، ڈاکٹر بول دیا مشکل ہے، اب آخری وقت ان کا بھی ہوم ورک ٹیسٹ لیتے ہیں۔ زندگی بھر میں جو ہوم ورک ہے اس کے اوپر قائم ہے یا نہیں؟ کیا روتا ہے ان کا؟ دیکھو بیٹے بہت محنتوں سے بزنس کو میں نے بڑھایا ہے، بہت محنتوں سے میں نے پیسہ کمایا ہے، اور تم بھائیاں ہیں، میرے جانے کے بعد لڑ لینا نہیں، مار لینا نہیں، جائیداد ہے، مل کے رہنا، یہ ٹیسٹ لے کے ہو جاتے۔ اسلام خطرے میں ہے، کون ڈالا خطرے میں؟ صاحب یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے سکتے، اللہ کو نہیں دے سکتے۔ یہ تو جب آخری وقت جب آئے گا اس وقت یہ سارے سوالات اللہ جب کرے گا، خطرے میں اسلام کو کس نے ڈالا، اسلامی کلچر کو کس نے ختم کیا، اسلامی تہذیب کو کس نے ختم کیا، کون تمہارے گھروں کے اندر گھس کے تمہارے کلچر کو ختم کیا؟ ٹھیک ہے باہر کا معاملہ ہے، اسمبلی کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، وہاں پہ کچھ تمہارے دشمن کام کرے، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے کلچر میں، تمہاری نجی زندگی میں کون سا خطرہ تھا؟ کس نے روکا تمہیں؟ کل معلوم ہوگا۔ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے، رہی اولاد، اگر ہم دین نہیں سکھائے، فرائض نہیں سکھائے انہیں، دنیا بہت کچھ دیے، کل حشر کے میدان میں باپ کو پکڑ لیں گے، ابا جان دنیا آپ کو دیا لیکن آخرت نہیں بتایا ہمیں، یہ دشمن بن جائے گی اولاد۔ کیا کوئی ایک باپ یہ گوارا کر سکتا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے؟ دنیا میں ہمارے بچے کو ذرا سی بھی چرکا لگتا ہے تو باپ چیخ اٹھتا ہے میرا بچہ، لیکن اللہ آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں آپ کی اولاد کو دوزخ میں ڈالے گا۔ آپ برداشت کریں گے؟ کیسے ہوئے گا وہ؟ لہذا ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے سمجھیں، اور بھی یہی ذمہ داری ماں باپ کی ہم نہیں ادا کرے، ماں بابا اولاد خود دنیا میں ماں باپ سے بدلا لے لیں، ایکشن ری ایکشن کیا دیا ہم کو دنیا میں، کیا سیکھا اخلاق؟ بڈھے ہونے کے بعد بولے اولاد ستا رہی، ماں باپ کا خیال نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق نہیں۔ ارے تم کون سے حقوق ادا کرے؟ وہ تربیت ہی نہیں دیے تم، وہ کتاب ہی نہیں پڑھائے تم ماں باپ اپنی اولاد کو، ماں باپ کا جس کے اندر احترام ہے، ماں باپ کے حقوق اور کتاب نہیں پڑھائے، اور بعد میں بول رہے ہیں ماں باپ کی عزت نہیں ہے۔ آج نوجوانوں کے پاس کیسا زمانہ آ گیا، الٹا اپنے ہاتھوں سے جو کتاب نہیں پڑھا ہے وہ کتاب کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ اب کیا بولیں گا بھیا، جو کتاب ہی نہیں پڑھا ہے وہ سوالات اگر آپ کے سامنے آئے، بے وقوفی کی بات ہے۔ اولاد کے تعلق سے ماں باپ کا سب سے بڑی شکایت آج کے دور میں اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد سن رہی نہیں، اولاد باغی ہو گئی۔ وہ کتاب ہی نہیں پڑھا ہے تم، اولاد ماں باپ کے جتنے حقوق تھے، اور پھر اولاد کا معاملہ کیا ہو گیا آج کل؟
صاحب بولے اچھے خاصے بیٹا نہیں سن رہا. دوست کو بولے بیٹا میرے نہیں سن رہا, ذرا اس کو سمجھاؤ. تو اپنا باپ کی بات بیٹا نہیں سن رہا, تو باپ کو دوست کا سہارا لینا پڑا. دوست کو بول رہے بیٹا ذرا اسے بات سمجھاؤ. ڈوب مرنے کی بات نہیں. جو باپ پیدا کرا, جو باپ پالا, جو باپ لاکھوں روپے تعلیم میں خرچ کیا, اس باپ کی 2 کوڑی کی اہمیت نہیں ہے. اور باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا لینا, اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوں گیا. ان سے حالات, ماں باپ کی ذمہ داری کیا؟ وہ کتاب ہی نہیں پڑھا ہے, وہ کتاب پڑھا ہے. بہت اہم باتیں ہیں, یاد رکھیے آپ.